جب آپ مقام حدیبیہ تک پہنچے، آپ کو آگے سے خبر ملی کہ مشرکین کی رویہ، ان کی نیت اچھی نہیں، وہ آپ کو حرم کے اندر داخل ہونی نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی کا تو یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ جہاد کر لوں، یہ ارادہ نہیں تھا۔ آپ نے اپنی صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ فرمایا کیا کریں۔ اس بات پہ اتفاق ہوا کہ کسی ایک ساتھی کو مکہ مکرمہ بھیجا جائے، وہاں جا کے ان سے بات کیا جائے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف یہ حرم کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس بات پہ اتفاق ہوا، اللہ کے نبی نے اپنا قاصد عثمان ابن عفان کو چن لیا۔ یہ 1300 صحابہ کرام کی جماعت میں کبار صحابہ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر کے حضرت عثمان کا انتخاب کیا۔ حضرت عثمان نے آقا کی اس انتخاب پر لبیک کہا اور آپ مکہ مکرمہ کی طرف نکل پڑے۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے، کفار نے آپ کا گھیراؤ کیا، انہوں نے آپ کی سیکورٹی سخت کر دی، آپ کا چلنا پھرنا محدود کر دیا، آپ کے ساتھ بندے لگے رہے۔ لیکن کچھ عرصہ گزرا، واپس کوئی جواب صحابہ کے پاس نہیں آیا۔ اللہ کا نبی بھی پریشان، صحابہ کرام بھی پریشان، اور اتنی میں ایک افواہ پھیلا کہ حضرت عثمان کو مشرکین نے شہید کر دیا۔ جب یہ خبر صحابہ تک پہنچے تو صحابہ کے اندر بدلے کی آگ بھڑک اٹھی، جذبات بھڑک اٹھے، اور صحابہ کرام اور اللہ کے نبی نے اس بات پر سب نے اتفاق کیا کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ایسے کرتے ہوئے 1400 صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے بیعت لی۔ کس پر لی؟ خون عثمان پر، کہ ہم نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے جو خبر پہنچی ہے۔ جب حضرت عثمان کی باری آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو میرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کیا کہا؟ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی خون عثمان پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ کو اللہ نے یہ مقام کسی اور کو نہیں ملا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت کی۔ رب العالمین کو یہ صحابہ کرام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان خوش قسمت صحابہ کا اکرام اور ان کا یہ فعل قرآن کریم کا حصہ بنا کر کے قرآن کریم کا آیات بنا کے نازل فرما دیا۔ فرمائے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العزت راضی ہو گیا ہے ان مومنین سے جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی تحت الشجرہ، اس درخت کی نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ان کی دلوں کے اندر کیا کیفیت ہے، کیا جذبات ہے۔ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ رب العزت نے ان پر سکینہ نازل فرمایا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور فرمایا اللہ رب العزت نے ان کی اس عمل سے ان کو ان قریب بہت فتح عطا فرما دے گا۔ وہ فتح مکہ کی طرف اشارت ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
وہ خوش قسمت صحابہ کی اللہ نے ان کے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اور حضرت عثمان فرماتے ہیں جس دین سے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا، اس دین سے لے کر موت تک اس ہاتھ کو میں نے کسی نجس چیز کو نہیں لگایا۔